الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور ساتھیوں، خطبہ جمعہ کے اس موقع پر پڑھی گئی سورہ انفال کی آیت کے ذیل میں کچھ چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. محترم حضرات، قرآن مجید میں اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میں نے عرض کیا کہ سورہ انفال کی آیت ہے. مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے. اس میں ایک خاص پس منظر کے تحت اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک بہت ہی اہم ترین ہدایت دی. فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنے دشمنوں کے لیے حد المقدور قوت حاصل کرو، اور اس قوت کی کیا ہو سکتی ہے اس کے طور پر اشارتاً ایک لفظ کہا گیا، رباط الخیل ومن رباط الخیل، تیار بند گھوڑے. اس کے بعد بتایا گیا کہ تمہارے لیے قوت کا حصول اس لیے ضروری ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم اپنی اس قوت کی بنیاد پر اللہ کے دشمنوں کو اور خود اپنے دشمنوں کو تم خوف زدہ کر سکو. ان دشمنوں کو بھی جو تمہارے آگے ہیں، اور ان دشمنوں کو بھی جو بظاہر تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم سے نہیں جانتے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اور کون دشمن ہیں. ان سب پر جو ہے تمہارا رعب رہے، وہ خوف میں مبتلا رہے. اس آیت کی بہت زیادہ تفصیل میں جانا اس وقت مقصود نہیں ہے. میں اس میں جس تیاری کی بات کہی گئی ہے، جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور حد المقدور
جس قوت کے حصول کی کوشش پر ابھارا گیا ہے، میں اس سے متعلق کچھ چیزیں، موٹی موٹی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ حاضرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں صاف اور صریح انداز میں اہل ایمان کو تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ قوت کے حصول پر جو ہے انہیں توجہ دلائی گئی، اور قوتاً کا لفظ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا نکرہ لا کر اس کی وسعت کو بیان کر دیا گیا ہے کہ قوت جو ہے وہ کسی ایک ہی مخصوص شے کا نام نہیں ہے، بلکہ قوت یہ اپنے اپنے ظرف اور حالات، اپنے مسائل اور اپنی ضروریات کے اعتبار سے قوت کا مفہوم جو ہے بدلتا رہتا ہے۔ اس سماج، اس معاشرے اور اس دور کے چلن کے اعتبار سے جو قوت کا ایک مضبوط مظہر جو ہو سکتا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ من رباط الخیل، تیار بند گھوڑے تم اپنے پاس تیار رکھو۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت تیار بند گھوڑے یا مسلح گھوڑے اس وقت جو ہے ان کی بہت بڑی قوت ہوا کرتی تھی، اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ اہل ایمان کا حق ہے کہ وہ دنیا کے اندر باقوت رہیں، اس لیے کہ اسلام سربلندی کے لیے آیا ہے، اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اور اس چیز کے لیے، استیلا کے لیے، اس کے غلبے کے لیے قوت ناگزیر ہے۔ حاضرین، میں نے آغاز میں کہا کہ قوت کے مدلولات یا مفہومات یا اس کا تعین اپنے حالات اور ظروف اور ضرورتوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ آج کے حالات کے تناظر میں ہو سکتا ہے میں جو باتیں رکھ رہا ہوں وہ ہو بھی سکتے ہیں اس طرح، یا نہیں بھی ہو سکتے ہیں، دوسروں کے انداز میں دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت ملت اسلامیہ جس صورتحال سے دوچار ہے، اس ملک میں بھی اور پوری دنیا کے اندر بھی ہم اپنے علاقے کی بات کرتے ہیں، اپنے حد تک اپنے آس پاس کو دیکھ کر، اس کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوت سے ہم جو ہے ناآشنا ہیں، یا ہمارے پاس اس کا شعور نہیں ہے، یا جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ جو ہے سماجی قوت ہے انسان کی، ایک آدمی کی۔ سوشل پاور جو ہے یہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے، بشرطے کہ آدمی اس کا ادراک کر سکے، اس کا اسی شعور حاصل ہو۔ سماج کے اندر آدمی زندگی بسر کرتے ہوئے اس کا جو سماجی اسے قوت حاصل ہوتی ہے، عمومی طور پر ملت کے اندر یہ اس کا سوشل پاور بھی جو ہے اس وقت سماج پر باقی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کے حصول کے بعض طریق اشارات بھی کیا ہی، میں آگے چل کر اس کا اشارہ کروں گا۔ یہ ایک بہت اہم ترین قوت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے، وہ جو ہے آدمی کی، افراد کی، قوموں کی سیاسی قوت ہوتی ہے، پولیٹیکل پاور، جو جسے ہم اچھی طرح وہ لفظ کہتے ہی ہم آسانی کے ساتھ اس چیز کی پہنچ جاتے ہیں کہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سوشل یا پولیٹیکل پاور یا سیاسی قوت کسے کہتی ہے اور کیا ہوتی ہے۔ یہ پہلو بھی ایسا ہے کہ اس وقت مسلم امت جو ہے اس قوت کے اعتبار سے بھی بہت ہی نچلے درجے تک پہنچ چکی ہے، جس کے پاس اس قوت اس کے پاس موجود نہیں ہے، یا اس کا شعور بھی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک تیسری قوت کا تذکرہ عموماً ہوتا ہے
اور آدمی سوچے تھوڑی دیر غور کرے تو محسوس کر سکتا ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑی قوت ہے، یہ بہت بڑا پاور ہے، اور وہ جو ہے معاشی قوت کا پاور ہے، اکنامک پاور ہے، جس فرد کے اندر بھی انفرادی حیثیت پہ اور جس ملت کے پاس اجتماعی حیثیت پہ معاشی قوت ہوگی، وہ کتنا زبردست اپنے اثرات ڈال سکے گا، ہم اور آپ اچھی طرح اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ فرد اگر وہ معاشی اعتبار سے قوت والا ہوتا ہے تو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میرے اثرات جو ہے سماج پر کس حد تک ہے، اور اسی اعتبار سے اگر پوری ملت جو ہے وہ معاشی قوت وغیرہ حاصل ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ سماج میں ایک قوت حاصل کر کے اپنے غلبے کا جو ہے ایک بہت اہم ترین سبب بن سکتی ہے۔ ان ساری قوتوں پر قرآن مجید نے مختلف مقامات میں اشارات کیے ہیں، میں اس کا حوالہ آپ میں آگے دوں گا۔ یہ ایک اور طاقت ہے، ایک اور بڑی طاقت ہے، وہ طاقت جو ہے، وہ قوت جو ہے، وہ علم کی طاقت ہے، علم کی قوت ہے، نالج پاور جس سے کہتے ہیں۔ یہ بالخصوص آج کی دنیا میں جس میں ہم سب جی رہے ہیں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک مسلمہ طاقت ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ بااثر ہوگا، اور جس ملت کے پاس علم کی وافر مقدار پائی جائے گی، وہ قوم یا وہ ملت دنیا میں غالب رہے گی، اس کا استعلاء ہوگا، غلبہ اور اقتدار اس کی منزل ہوگی۔ محترم حاضرین، میں نے بطور مثال کے 4 قوتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یقیناً یہ چاروں چیزیں قوت میں داخل ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم ان کے لیے، اشارہ جو ہے دشمنوں کی طرف ہے، ان کے لیے قوت کا حصول ممکن بناؤ یا قوت کے حصول کی تیاری کرو۔ اس وقت اشارہ کیا گیا رباط الخیل کی طرف کہ مضبوط تیار بند گھوڑے تیار کرو۔ آج ہمیں اپنے غلبے کے لیے، ملت کی ترقی اور اس کے غلبے اور اس کے غلبے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے ہمیں ان تمام قوتوں سے مسلح ہونا ہے۔ سماجی قوت، قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا، فَأَمَّا مَا يَمْكُسُ النَّاسُ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ۔ ایک لمبی آیت ہے، اس سے پہلے فرمایا گیا کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً۔ ایک مثال کے ذریعے سے وہاں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بارش کے بعد، برسات کے بعد ندی نالوں میں جو کف ابھر کے آتا ہے اور وہ جو ہے پانی کے تیز بہاؤ سے ختم ہو جاتا ہے، اڑ کے چلا جاتا ہے، اس کا فرمایا کہ وہ اما ما ينفع الناس، اور جو لوگوں کو کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے وہ زمین میں ٹہر جاتا ہے۔ ایک سماجی قوت کی طرف ایک اشارہ اس میں سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ جو فرد بحیثیت فرد کے اور جو ملت بحیثیت ملت کے للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے ہوگی، نفع بخش ہوگی، فرد بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، وہ ملت بھی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، تو اسے زمین میں استقرار عطا ہوگا، زمین میں اسے سماجی پاور جو ہے عطا ہوگا۔ یہ پہلو ہے۔ اس سماجی قوت کے حصول کے لیے ہمیں جس طرف توجہ دینی ہے وہ یہ کہ ہمارے کردار، ہماری زندگیاں، ہماری پوری زندگی ایک فرد کی بھی
اور مجموعی اعتبار سے اجتماعیت کی بھی اس قابل رہے، ایسی رہے کہ ہم لوگوں کے لیے مفید سے مفید تر بنیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں۔ اگر ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں بن سکتے تو کم از کم جو ہے ہم اس حد تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ کردار اگر ہم ابھاریں گے یا ہمارے اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ قوتوں کے اس لسٹ میں آپ کو قوت ایک لسٹ میں اضافہ قوت حاصل ہوگی، اور اسے جو ہے وہ سوشل پاور کا نام ہم دے سکتے ہیں، سماجی قوت آپ کو حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں آزما کر، آپ اگر سماج میں جس گھر میں رہتے ہیں، جس گھر کے اطراف آپ کے دوسرے پڑوسی ہیں، جس محلے میں آپ رکھتے ہیں، آپ اس محلے میں آپ اپنا کردار کیا ہے آپ کا اپنا جائزہ لے کر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں تو آپ کا ویٹیج انتہائی بلند ہوگا، لوگ آپ کا احترام کریں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کریں گے۔ نہیں، یہ فرد جو ہے سب کے فائدہ مند کا ہے، اس سے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو اسے اس کا اعتماد بڑھے گا اور اسے یہ قوت حاصل ہوگی۔ سیاسی قوت کا حصول بھی انتہائی ضروری، یہ اگرچہ کہ بہت سی جو دوسری قوتوں کے سے آگے بڑھ کر یہ ایک آخری شکل میں ہمیں یہ قوت حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب بتائے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان سے، ایمان والوں سے، تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان سے، وعملوا الصالحات، اور جو ہے عمل صالح اختیار کرتے ہیں۔ یہ ایمان اور پھر عمل صالح، یہ دو چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے سیاسی قوت کے حصول کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائیں، خلافت عرضی تمہیں عطا ہوگی، زمین کی خلافت تمہیں عطا ہوگی، اور اس کی بنیاد جو ہے ایمان اور عمل صالح ہے۔ تو ایمان ہمارا کس درجے ہے، وہ میٹر ہمارے پاس خود اپنا میٹر اپنے پاس ہوتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو عمل صالح ہمارے اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے وہ کس حد تک ہے، ہم اس کا جائزہ لیں۔ تو سیاسی قوت کے حصول کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان اور عمل صالح کو پیدا کریں۔ تیسری قوت کی طرف آئیے، قرآن مجید میں اس کو بہت اہمیت بعض جگہ دی ہے، وہ جو ہے اکنامک پاور ہے، معاشی قوت ہے۔ قرآن مجید نے بعض مقامات پر بہت صاف انداز میں مال وغیرہ کے تعلق سے بتاتے ہوئے کہا کہ یہ بہرحال یہ تمہاری زندگی کے قیام کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ بالعموم اس وقت معاشی اعتبار سے بھی مسلمان جو ہے پسماندگی کا شکار ہے، کہیں پسماندہ ہیں، کہیں کچھ سے تھوڑا اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ مجموعی اعتبار سے مسلمان اس ملک کے اندر پسماندہ ہی شمار ہوتے ہیں۔ یہ قوت اگر ہم حاصل نہیں ہوئی تو وہ قومیں بالخصوص آج کی دنیا کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتی جو قومیں اپنی اس معاشی پسماندگی کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتی۔ اس کی فکر کرنا اس قوت کے حصول کے لیے بہت ہی انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس کے حصول کے اور چیزیں بھی کچھ بیان کی گئی ہیں۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ آیت میں آدمی کو جب معاشی قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس معاشی قوت کے اس پاور کے حصول کے لیے ہمیں جس کردار کو اپنانا ہے
اسے دو لفظوں میں بیان کیا گیا ہے جو عمومی طور پر ہماری گفتگو میں آتے رہتے ہیں، ہمارے وعظ و نصیحت کی محافل میں اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر قریے والے ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھولتے۔ یہ دراصل نتیجہ ہے ایمان کا اور تقوی کا۔ پہلے کہا گیا ایمان کا اور عمل صالح کا، اور پھر اسی دوسرے انداز میں برکتوں کے نزول کے لیے، معاشی قوت کے حصول کے لیے یا معاشی قوت کے حاصل کرنے کے لیے کہا گیا کہ ایمان اور تقوی یہ دو بہت بنیادی چیزیں ہیں، جس کے ساتھ ہی جو ہے آدمی اگر اس پاور کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اسے وہ چیز حاصل ہو جائے۔ چوتھی قوت جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ علم کی قوت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ علم کتنی بڑی طاقت ہے یہ ہم اہل علم حضرات، لکھنے پڑھنے والے، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور خاص طور آج کے دور میں قرآن نے اس کی جا بجا اشارات بھی کیے ہیں اور بتایا ہے کہ علم کی قوت جو ہے کتنی بڑی قوت ہوتی ہے۔ موسیٰ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس پورے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کے سلسلے میں جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے امراء کے سامنے یہ بات رکھی کہ کون اس تخت کو حاضر کرے گا، تو اس پہ ایک بڑا تنومند شخص جو ہے اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ یہاں اٹھنے سے پہلے جو ہے میں آپ کا اس کا تخت میں حاضر کر دوں گا۔ اس کے فوری بعد قرآن مجید نے ایک اور شخص کا بھی تذکرہ کیا، اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے اس کا تخت لا کر رکھ دوں گا، اور نتیجتاً وہ حاضر تھا۔ قرآن نے اسے اس پر کہا وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ، اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی پلنگ جھپکتے سے پہلے وہ حاضر کر دوں گا، چنانچہ وہ حاضر کر دیا۔ تو یہ دراصل علم کا کمال تھا، یہ علم کی قوت تھی جو اسے حاصل تھی، اور اس علم کی بنیاد پر اس نے سینکڑوں میل دور سے جو ہے پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ حاضر کر دیا۔ آج کی اس ہائی فائی ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ ہو چکا ہے۔ تو علم کی قوت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ حاضرین، علم سے مراد وہ موقع نہیں ہے کہ اب کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ یہ جو قوتیں ہیں آدمی کو جب حاصل ہوتی ہیں تو وہ ان قوتوں کی بنیاد پر وہ سماج میں کیسا جیتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں، کیسے اعلیٰ اور عرفہ پورے شعور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، شان اور شوکت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، انہیں کیسی قوت حاصل ہوتی ہے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رستم کا دربار سجا ہے، اسلامی فوج سے ربیع ابن عامر رستم کے دربار میں موجود ہیں۔ گفتگو اور ڈیلاگ کے بعد ربیع ابن عامر سے اس کے سوال کے جواب میں ربیع ابن عامر نے رستم کے دربار میں، بھرے دربار میں جواب دیا۔ وہ الفاظ بتاتے ہیں کہ انہیں اس طرح کی قوتوں میں کتنی زبردست طاقت جو ہے حاصل تھی، اس قوت کا مظاہرہ کیسا ہوتا ہے۔ اصل میں وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان قوتوں کے حصول کے بعد ان قوتوں کا مظاہرہ کیسا ہوتا ہے۔
رستم کے سوال پر بھی ابن عامر نے کہا ان اللہ بعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اے رستم، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کی رب کی غلامی میں دے دیں، ومن ضیق الدنیا الی سعۃ الآخرہ، اور دنیا کی تنگ نالائیوں سے نکال کر آخرت کی آفاقیوں میں لے جائیں، اور پھر ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ دینوں کی ظلم اور جور سے انہیں نکال کر اسلام کے سائے عدل میں انہیں لایا جائے۔ یہ وقت کے ایک بہت بڑے شہنشاہ، ایک بہت بڑی قوت کے سامنے ربیع بن عامر کا یہ جواب تھا۔ یہ دراصل یہ کیوں نہیں حاصل ہوا؟ دراصل اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوتوں کو تذکرہ کیا ہے اور اعدوا لهم ما استطعتم من قوت میں جو تعلیم دی ہے کہ قوتوں کا حصول، ان طاقتوں کو انہوں نے حاصل کیا تھا، نتیجتاً جو ہے ان کو یہ چیز حاصل ہوئی۔ محترم حاضرین، آخری بات یہ ہے، ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں ان ساری قوتوں پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیں شعور ہونا چاہیے کہ قوتیں کیا کیا ہیں، کن کن قوتوں کا حصول کیسے کیسے ممکن ہے، اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے، منصوبہ بند کوشش ہونی چاہیے کہ ان قوتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور جب ہم یہ چیزیں حاصل کر سکیں گے تو تبھی چل کر جو ہے ہم اس ملک میں جو ہے پورے اطمینان اور اعتماد، یقین اور عزت کے ساتھ جو ہے ہم اس ملک میں سر اٹھا کر جینے کی جو بات کہی جاتی ہے، سر اٹھا کر جی سکیں گے۔ اگر ہم نے اپنی کمزوریوں پر قابو نہ پایا، قوتوں کے حصول کی کوشش ہم نے نہیں کی، تو بہرحال یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ آدمی جیسا کرنا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا ہوتا ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اسے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں بحیثیت مسلمان کے ہمارا حقیقی رول کیا ہونا چاہیے اس کا ہمیں شعور عطا فرمائے، اس رول پر ہمیں سرگرمی کے ساتھ انفرادی حیثیت میں اور اجتماعی حیثیت میں ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف الرحیم ورب حلیم۔